السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس طرح عید الاضحیٰ لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ گوگل وغیرہ پہ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے ملے گا جو سب سے اچھا آپ کو گوگل پہ نظر آئے گا، لیکن میں آپ کو اس سے بھی بہتر انداز میں اس طرح سے لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ آپ اس کے اندر اور بھی مزید خوبصورتی بڑھا سکتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل سے خود ہی لکھیے، اس سے بہتر انداز میں لکھیے۔ تو اس کو لکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک ایپ یعنی انا محترف الخط، اگر آپ پہلے سے استعمال کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہوں گے، ورنہ پھر آپ کو یہ ایپ پلے اسٹور پہ مل جائے گا، لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو آپ سب سے پہلے اس ایپ کو اوپن کیجئے۔ اس ایپ کو اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے آئے گا۔ اگر آپ پہلے ہی سے کچھ لکھ چکے ہیں تب، اگر آپ پہلے سے کچھ نہیں لکھ چکے ہیں، نئے سرے سے کھول رہے ہیں، تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے آئے گا۔ تو آپ پہلے نمبر پہ یہاں پہ سائز متعین کر لیں، جو بھی سائز رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہاں پہ نیو سائز کے اوپر کلک کر کے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو بھی سائز دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ یوٹیوب تھمبنیل سائز جو ہے وہ ہے آپ کو ملے گا 1280 اوپر، اور نیچے آپ کو 720 اس کے اندر دینا ہے۔ تو اس طریقے سے میں نے دیا۔ اس کے بعد یہاں پہ اوکے کے اوپر کلک کر دیا، تو یہ سائز میرے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اب اس کے اندر آپ جو لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں۔ تو لکھنے کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک ٹیکسٹ کا آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک بار اس طریقے سے ہاتھ لگانا ہے، تو نیچے آپ کا کی بورڈ کھل جائے گا۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ کو عربی کی بورڈ یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، عربی کی بورڈ کے ذریعے سے لکھیں، تب آپ بالکل درست طریقے سے لکھ پائیں گے۔ تو پہلے میں یہاں پہ عید الاضحیٰ لکھ لے رہا ہوں۔ تو میں نے یہاں پہ عید الاضحیٰ بس سمپل طریقے سے میں نے یہاں پہ لکھ لیا، جس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیوان نسخ کا جو آپشن دکھائی دے رہا ہے، آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ کو دیوان ثلث کا آپشن دکھائی دے گا، آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں پہ پرویو کے اوپر کلک کر کے اس طریقے سے آپ کو دیکھ لینا ہے کہ آپ نے جو لکھا ہے وہ کس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انسرٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے۔ اب آپ کو یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے، اگر آپ اچھے طریقے سے لکھنا چاہتے ہیں، زیادہ پریشان ہونا نہیں چاہتے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس کے اوپر ہاتھ مت لگایا کیجیے۔ آپ اس کے اگل بغل میں ادھر ادھر ہاتھ لگا کر اس کو کھینچ سکتے ہیں۔ جب یہ سلیکٹ رہے تو سلیکٹ کرنا یا ان سلیکٹ کرنا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں۔ تحریر کے اوپر آپ ہاتھ نہ لگائیں تو آپ بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے میں اس کے بغل میں یعنی یہاں پہ ہاتھ لگا کر اس کو تھوڑا سا نیچے کھینچ لے رہا ہوں، اور سب کو پہلے میں یہاں سے جو سلیکٹ ہے اس کو میں پہلے ختم کر دے رہا ہوں، اور ایک ایک حرف کر کے میں اس کو ترتیب وار کنارے پر لا کر سیٹ کروں گا۔ تو میں نے پہلے عید کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد پھر میں ادھر ہلکا سا کر دے رہا ہوں، اور اس کے بعد اب میں الف کو سلیکٹ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پہ اس کو لا کر رکھ دے رہا ہوں۔ لیکن یہ مرتب کرنے سے پہلے آپ ایک کام کر لیں، تاکہ بہتر طریقے سے آپ اس کو مرتب کر سکیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ 3 لائنز کا آپشن دکھائی دے گا، آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھ رہے ہیں شو گریڈ کا آپشن دکھائی دے گا، آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو آپ جب یہ کر لیں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے آ جائے گا، تو آپ اچھے طریقے سے اس کو مرتب کر سکتے ہیں۔ تو پہلے میں ان تمام کے سائز کو ہلکا بڑا کر لے رہا ہوں، تاکہ برابر کرنے میں اچھا لگے اور اچھے طریقے سے برابر ہو جائے۔ تو پہلے میں سب کو سلیکٹ کر لے رہا ہوں، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈبل اے کا آپشن دکھائی دے گا، تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا، اور اس کو پہلے جتنا بڑا رکھنا چاہو اتنا بڑا کر لیں، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے آپ اس طریقے سے لائن پہ رکھ کے حرف کو مرتب کریں۔ اب میں الف کو سلیکٹ کیا ہوں، اس کے بعد بغل میں ہاتھ رکھ کر اس کو میں یہاں پہ کھینچ لے رہا ہوں، لیکن الف کچھ زیادہ ہی ٹیڑھا معلوم ہو رہا ہے، میں اس کو ہلکا سا سیدھا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدھا کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کو ایک آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر کلک کیجئے، اور ادھر جو ایک تیر گھما ہوا ہے اس کے اوپر ہلکا 1-2 بار اس طریقے سے ہاتھ رکھیں گے، یہ کنارے جو دیکھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہلکا ہلکا کر کے آپ اس کو سیدھا کر لیں، جتنا بھی سیدھا رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد میں یہاں پہ الف لام الف کو سلیکٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس کو رکھا، یہ بھی ہلکا سا ٹیڑھا معلوم ہو رہا ہے، تو اس کو میں ہلکا سا سیدھا کر لے رہا ہوں اسی طریقے سے۔ تو یہ میں نے بس یہاں پہ 2 پہ کیا، تو یہ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں۔ اس کے بعد اب میں زاد ہا یا کو یہاں پہ لا کر اس کو بالکل یہاں پہ لا کر میں نے ملا دیا۔ اب اس کے اندر جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں تو زیادہ نہ دیں، میں آپ کو جس طریقے سے بتا رہا ہوں اسی طریقے سے کیجیے گا۔ ادھر آپ خالی رکھیے گا، یہاں پہ یہاں تک بھرنا ہے، پھر یہاں تک اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے، تو یہ آپ کا بہتر دیکھنے میں لگے گا۔ تو اس کو کس طریقے سے بھرا جائے،
تو بھرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ تشکیل کا آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر کلک کیجیے اور جو کچھ بھی اس کے اندر سے لینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے یہاں پہ میں اس کو لے رہا ہوں، اس کے اوپر میں نے کلک کیا، اس کے بعد یہاں پہ انسرٹ کا آپشن ہے، اس کے اوپر میں نے کلک کیا، اس کے بعد اس کو میں جہاں پہ سیٹ کرنا چاہوں وہاں پہ رکھ دے رہا ہوں۔ اب مجھے اسی کو بار بار کاپی کرنا ہے، بار بار دوسری جگہ بھی استعمال کرنا ہے، تو اب میں اسے کچھ نہیں کروں گا، بس یہ سلیکٹ ہی رہنے دوں گا اس کو۔ اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈٹ کے اوپر کلک کروں گا، ایڈٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اوپر آپ کو کاپی کا آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر کلک کیجئے، یہ کاپی ہو جائے گا۔ ایک بار جب آپ کاپی کر لیے ہیں، یاد رہے کہ جو بھی آپ ایک بار کاپی کریں گے اس کے بعد آپ پھر اس ایڈٹ کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ آپ کو پیسٹ کا آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر بس کلک کرنا ہے۔ تو جو ایک بار کاپی کر لیے وہ بار بار پیسٹ کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے میں اس کو یہاں پہ سیٹ کر دے رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر مجھے کاپی کرنا ہے، تو یہ سلیکٹ رہے یا نہ رہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مثال کے طور پہ میں اسے ان سلیکٹ کر دے رہا ہوں۔ تو یاد رہے کہ یہ سلیکٹ رہے یا نہ رہے، بس جب آپ نے ایک بار کاپی کر لیا تو اب اسی طریقے سے ایڈٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، پیسٹ کرنا ہے، بس یہ خود بخود کاپی ہوتی جائے گی اور اس کے بعد آپ جہاں بھی اسے سیٹ کرنا چاہے ایک ایک کر کے سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اور بھی دیگر چیزیں آپ یہاں سے تشکیل کے اوپر کلک کر کے آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں اور ایک ایک چیز کو سیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے میں نے یہاں پہ اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے آپ کچھ بھی لگانا چاہے، جیسے مجھے یہاں پہ جزم لگانا ہے تو اسی کے اندر سے میں یہاں پہ جزم لے رہا ہوں، تو یہ جزم ہے، اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور یہاں پہ لا کر میں نے یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے جو بھی سیٹ کرنا ہے آپ کو یاد رہے کہ بس یہاں سے لے کر اتنا ہی دور تک بھریے گا، آپ کو یہاں پہ نہیں بھرنا ہے، یہاں پہ نہیں بھرنا ہے، تو دیکھنے میں اتنا اچھا نہیں لگے گا۔ بہرحال اسی طریقے سے ایک ایک کر کے آپ کو نکال لینا۔ جب آپ کا پورے مرتب ہو جائے تب آپ کو بس یہاں پہ جو دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر کلک کرنا ہے، اس کے بعد نیچے کی جانب ایک بنا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جب کلک کریں گے تو یہ گیلری کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ بیک گراؤنڈ کے اندر اگر آپ PNG رکھنا چاہتے ہیں، اس کو بیک گراؤنڈ کو بالکل صاف رکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ ایک 3 لائن کا آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بیک گراؤنڈ کلر کا آپشن دکھائی دے گا، اس کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ بیک گراؤنڈ میں سفید رکھنا چاہتے ہیں تو سفید بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر بیک گراؤنڈ کو بالکل صاف رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ اس کے اوپر کلک کیجئے، تو اس کے اندر کوئی بھی کلر نہیں رہے گا۔ اس کے بعد یہاں پہ اپلائی کے اوپر کلک کر دینا ہے، بس دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ کے اندر پورا کلر ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اس کو گیلری کے اندر محفوظ کریں گے تو یہ بغیر بیک گراؤنڈ کے محفوظ ہوگا، تو آپ کو پکسل لیب وغیرہ کے اندر استعمال کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ میرا سیو ہو چکا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا امیج سیوڈ ٹو فوٹوز۔ تو یہ سیو ہونے کے بعد اب آپ کو کلوز کے اوپر کلک کر دینا ہے اور گیلری کے اندر جا کر دیکھ لینا، یہ جس طریقے سے آپ نے لکھا تھا اس طریقے سے گیلری کے اندر پہنچ چکا ہے۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کر دیجئے، پہلی مرتبہ چینل پہ آئے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ دعا کی درخواست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔